بہرحال ایک آدمی دوران دوا بہت سے عورتوں کو ہاتھ، اب کہنے کی کیا ضرورت ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا۔ اللہ کے آگے توبہ کرو، گڑگڑا کے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ تم نے خدا کے گھر میں غیر عورتوں کو چھیڑا، ہاتھ لگائے، ان کے جسم کو ہاتھ لگائے، ان کے بدن کو ہاتھ لگائے اور بری نیت سے لگائے۔ انا للہ و انا، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے۔ واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، گو اس نے نہیں کہا کہ شہید کرو۔ یہ ساری زیادتی جو ہے وہ ابن زیاد اور شمر دل جوشن کی ہے۔ یزید نے تو یہ حکم دیا تھا کہ ان کو میری بیعت پہ مجبور کرو، اور اگر وہ بیعت پہ مجبور نہ ہوں تو میرے پاس لے آؤ، لیکن انہوں نے اپنی خوشامد کے طور پہ لانے کے بجائے شہید کر دیا۔ لیکن حکومت تو اس کی تھی نہیں، تو اس لیے اس کی ذمہ داری سے وہ بری تو نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے جی کہ مجھے 13 سال سے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹروں سے کوئی آرام نہیں ملتا، سب یہی کہتے ہیں کہ تم پہ جادو ہے، اور میرے شولڈر پر بھی کچھ ہے۔ بہرحال سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے روزانہ تھوڑا تھوڑا سنا کریں، انشاءاللہ جو اگر جادو ہے، شیطانی اثر ہے تو دور ہو جائے گا۔ بہرحال یہ طیب طاہر جو تھے بی بی خدیجہ سے تھے، اور ابراہیم بی بی ماریہ قبطیہ سے تھے، اس لیے تین ہو گئے۔ بچے نیک اور فرما بردار بنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی یہ دعا ہے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے 7 دفعہ پڑھا کرے، دعا کیا کرے تو اللہ بچوں کو اچھا بنائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر اپنے بدن کے بال ویکس کرا کے صاف کرائے جائیں جائز ہے۔ دانتوں کے درمیان میں جو خلا ہوتا ہے اس میں کلپ لگاتے وہ جائز ہے۔ دل میں جو تسبیح پڑھی جائے وہ تسبیح نہیں ہوتی، لازماً زبان سے۔ دل میں تو خیال ہے نا، صرف پڑھا تو نہیں ہے نا آپ نے۔ جب تک زبان سے ادا نہ ہو اس وقت تک وہ تسبیح نہیں کہلائے گی۔ بہرحال کفر کے خلاف تو جہاد ضروری ہے، لیکن جہاد کے احکامات کے مطابق عمل کیا جائے۔ لائف انشورنس کروانا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ انشورنس جو ہے اس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ میرے ماموں 2 سال سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا موسیٰ خان البازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسماء اللہ لکھے ہیں، ان نے لکھا الکلمۃ الحسنی، تو بڑی اچھی ان کی ماشاءاللہ، امان اللہ رب العالمین من الآفات جسمان و دینہ، یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ الکلمۃ الحسنی بھی ہے، اور اسی طرح انہیں حضور کے نام بھی جمع فرمائے ہیں۔ اللہ ان کی قبر پہ کرم و رحمتیں فرمائے۔ جھوٹا الزام لگانا یہ بہتان عظیم ہے، توبہ کرو۔ لڑکی کے بال بہت جھڑ رہے ہیں تو یہ کوئی ہارمون کی خرابی ہوتی ہے، کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے بلڈ ٹیسٹ کروا کے ہارمون چیک کریں کس ہارمون کی کمی ہے، وہ پورا کریں گے تو پھر بال نہیں جھڑیں گے۔ اگر ٹوپی پاس ہو اور پھر بھی ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے تو مکروہ ہے۔ ایک تو ہے کہ نہ ہو تو پھر تو جائز ہے، اگر ہو تو حضور پاک نے کبھی سر ننگے نماز نہیں پڑھی۔ ایک پلاٹ ہے جس کی میں قسطیں دے رہا ہوں، تو بہرحال اس کی جو قیمت ہے اس کے مطابق آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کسی نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ آپ کی مدد کرے۔
میں کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن کوئی رستہ نہیں ہے، لڑکا اور گھر والے سب خوشی سے راضی ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے پہلے استخارہ کرو، استخارے میں اگر خیر ہوگی تو سب خود بخود راضی ہو جائیں گے، 1 رات استخارہ کرو، دوسری رات، تیسری رات، 7 راتوں تک۔ اگر بستی میں کچھ 50 گھر ہیں، نماز میں بھی 10-12 لوگ ہوتے ہیں، تو حنفی مسلک میں وہاں جمعہ نہیں ہوتا، ان کے لیے جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ شہر ہو یا بڑا قصبہ ہو جس میں بازار، دکانیں ہوں، ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں، چونکہ وہ استدلال کرتے ہیں قرآن سے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کی اذان ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت بند کر دو، خرید و فروخت، دکان ہوں گے تو خرید و فروخت ہوگی۔ اگر عورت پر غسل جنابت ہے اور حیض بھی شروع ہو جائے، بہرحال غسل جنابت تو کرے گی لیکن وہ پاک نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ ساتھ حیض شروع ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ برونائی کا بادشاہ جو اس کی سونے کی گاڑی ہے تو اس سے مسئلہ پوچھو، مجھ سے کیا پوچھو۔ بہرحال سونے کی چیز استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، باقی جتنا تمہارے پاس ہے تم استعمال کرتے ہو، جتنا اس کے پاس ہے وہ کرتا ہے، کمی تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تمہارے پاس سونا ہو تم استعمال نہیں کرتے ہو، کتنے مسلمان ہیں جن کے لائٹر جو ہیں وہ سونے کے ہیں، سگریٹ کیس جو ہیں وہ سونے کے ہیں، بٹن جو ہیں وہ سونے کے ہیں، کیف لنکس جو ہیں صرف ان کو بادشاہ کی نظر آتی ہے، چونکہ گاڑی بڑی ہوتی ہے نا، زیادہ دور سے نظر آتی ہے۔ اللہ عالم بات بھی ہے یا نہیں ہے، تم نے دیکھی ہے، گاڑی میں بیٹھے ہو، دار ارقم اب حرم میں شامل ہو گئے۔ آج کے زمانے میں مردہ سنتیں کون سی؟ آج تو فرض مردہ ہیں، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، تم سنتوں کا رونا رو رہے ہو۔ سنتیں تو بعد میں زندہ کرنا، پہلے فرض تو زندہ کرو۔ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، پورے گھروں میں نماز نہیں ہے، نہ بیوی پڑھتی ہے نہ بچے پڑھتے ہیں۔ مکان کے کرائے سے جو رقم وصول ہوگی بالکل اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، اور زمین کے آدمی جو عشر دیں گے، عشر الگ چیز ہے اور زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ گورنمنٹ کے جو ٹیکس ہیں وہ ظلم ہے، لیکن تم جانو وہ جانی، اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی کی نیت 1 طلاق کی ہو لیکن اس نے 4 دفعہ طلاق کہہ دی اور 3 طلاقیں ہو گئی، نیت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے تمہیں کیسے پتہ کہ اس کی نیت جب 1 تھی پھر 4 دفعہ کیوں کہا اس نے؟ اچھا میری نیت ہو 1 تھپڑ مارنے کی، میں آپ کو 4 ماروں تو آپ 1 گنیں گے یا 4 گنیں گے؟ میری نیت تو 1 کی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، روز بس اصل کیا ہے دے دیتے ہیں پھر مولویوں کو لڑاتے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں حضور کی پوری جمہور امت متفق ہے کہ 3 ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل رحمہ اللہ سب کے نزدیک 3۔ بعض علماء حدیث متاخرین نے کہا کہ ایک وقت میں 3 دفعہ اگر ایک وقت لفظ سے بولے تو 1 ہوگی، لیکن جمہور تو اس کے خلاف ہے، اور یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ ریاض سے آیا ہوں، مکہ عمرے کی نیت کی تھی، مجھے پتہ نہ چلا، میں میقات سے گزر گیا، پھر مکے آ کے مسجد عائشہ سے بولا کہ بالکل آپ پر دم ہے، آپ عمرے کے لیے تھے تو آپ کو پتہ نہیں چلا۔ کیا پتہ نہیں چلا؟ تو ریاض سے آپ نے احرام باندھنا تھا، پتہ لگ جاتا آپ کو کہیں راستے میں جب آپ آ رہے تھے، یا پھر طائف سے احرام باندھتے۔ یہ تو بہانے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں چلا، جہاز کا پتہ لگ گیا، ٹکٹ کا لگ گیا، جدہ ایئرپورٹ کا بھی لگ گیا، صرف تمہیں میقات کا پتہ نہیں۔ بہانے ہیں، عمرہ ایک دم ادا کرو، اگلے دفعہ انشاءاللہ پورا پتہ لگے گا۔ اگر کسی کی زندگی بیماری میں گزرے، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، لیکن ہمیں شفا مانگنی چاہیے۔ اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ ہمیں معافی بھی عطا فرما اور صحت بھی عطا فرما۔
عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی کھا سکتے ہیں، کوئی حصے نہیں کیے جاتے، دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہو، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، اور غریبوں کو کھلاؤ زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض پیر ایسے ہیں جو وہاں سے بیٹھے ہوئے موبائل پہ پھونک مار دیتے ہیں، تو جب موبائل نہیں تھے تو پھر پیر کیا کرتے تھے؟ سب بہانے ہیں، جھوٹ ہے، مکار ہیں، یہ پیر تھوڑے ہیں، مداری ہیں یہ۔ کسی چیز کی قسطیں طے کر کے دے دینا، اگر خریدار واپس کرنے آئے تو مزید رقم کی کٹوتی کرنا ایک جائز کی، دو بائے جائز ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ جب قسطیں طے ہو گئیں واپس کر رہا ہے تو واپس چیز واپس لے لو، بس کٹوتی کس بات؟ اگر اس نے استعمال کی ہے تو پھر کٹوتی کرو گے۔ اس نے وہ ڈبہ کھول دیا، پیکنگ کھول دی، اب تو نہیں بک سکتی نا چیز، پھر آپ کٹوتی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ نعت خواہ حضرات جو ہیں ان کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ بڑے پیسے مانگتے ہیں، تو نہ بلایا کرو، جان چھوٹ جائے گی۔ تم بلاتے ہی کیوں عاشق کرایہ داروں کو جو حضور کی نعت پر بھی پیسے لیتے ہوں؟ یہ بڑے عاشق ہیں ماشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں لیزر لگے ہوتے ہیں، دل میں سٹنٹ ہے یا دانت لگے ہیں، تو مرنے کے وقت نکالیں جہاں پہلے اس کی آنکھیں بھی چیریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ نکالنے کے وہ خود بخود قبر میں گل جائیں گے، فکر نہ کرو، تمہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اب اس کا دل چیر کے پہلے سٹنٹ نکالیں گے، وہ پہلے مر گیا ہے پھر مردے کو چیر رہے ہیں۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی، مسجد اقصی مسجد ہے، بیت المقدس شہر کا نام ہے۔ اکثر لوگ فجر نماز کے بعد سنت، فجر نماز کے بعد سنت نہیں ہوتی، نماز سنت پہلے ہوتی ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے کھانا منع ہے، لڑکی والے خوشی سے کھلانا چاہیں تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ ان کو خوشی کیا ہو رہی ہے؟ مجبور ہیں بیچارے کہ کل کو یہ شرمندہ نہ کریں کہ ہم بارات لے کے آئے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا۔ آپ وہاں بارات لے کے جائیں نہیں، کہیں جی ہم آئیں گے بس دعا کر کے لے کے لڑکی چلے جائیں گے، پھر بتائیں کیسے کھانا کھلائیں گے آپ کو؟ بہرحال کھانا ناجائز ہے، اب آپ کی مرضی، بہانے بناؤ یا کچھ کرو۔ جیسے حکومت نے ایک ڈش کا آرڈر کر دیا کہ جی شادی میں صرف آپ ایک ڈش بنا سکتے ہیں، انہوں نے شادی کے بجائے میلاد کی محفلیں سجانی شروع کر دیں، اس میں 10 ڈشیں پکا کے کھلا دی، ہے شادی کی دعوت لیکن نام میلاد کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ تو بہانے والی بات ہے نا۔ شریعت میں ولیمہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو لڑکی والے جو کھانا کھلائیں گے نا 1 لاکھ 2 لاکھ ان کو تم پیسے دے دو تاکہ وہ تمہارے پیسوں کا کھانا ہو جائے۔ ایک شخص نے غصے میں 3 طلاقیں دی، تو طلاقیں غصے میں دی جاتی ہیں، محبت میں بھی کوئی دیتا ہے؟ آج تک آپ نے سنا ہے کسی نے پیار سے طلاق دی ہو؟ غصے میں دے گا، طلاق ہو گئی، غصے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلموں میں اور ڈراموں میں بڑا سبق ملتا ہے، ان کو قرآن سے بھی سبق نہیں ملتا، حدیث سے بھی نہیں ملتا، تبلیغ سے نہیں ملتا، فلموں سے ملتا ہے۔ تو یہ آگے ایکٹر بنو، تمہیں پھر مسلمان بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آخرت میں اولاد ماں باپ کو ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ جس کی اولاد ہے اسی کو ملے گی۔ الحقنا بہم ذریاتہم، یہ تو قرآن میں ہے کہ اگر اولاد اس مرتبے میں نہیں ہوگی جس میں ماں باپ ہیں، اللہ اولاد کی شان بھی اونچی کر دیں گے تاکہ ماں باپ علیحدہ نہ رہیں۔ لیلۃ القدر پوری دنیا میں ایک رات میں نہیں ہوتی، وہ رات ہی بدلتی رہتی ہے۔ اب اگر ہمارے یہاں 27 ہے تو کہیں 25 ہوگی، کہیں 26 ہوگی، تو جب رات ہی بدل گئی تو لیلۃ القدر خود بخود بدل گئی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم،
سبحان رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی اللہم سلمنا ولا تسلمنا ومنحنا ولا تنتہنا اللہم اکرمنا ولا تہنا اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم آتنا ولا تحرمنا اللہم آسرنا ولا تؤثر علینا اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں تحفیظ کے ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا الہ العالمین حرمین الشریفین وہ قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما حنود یہود اور قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسلنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم